السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان کی مشہور اداکارہ یشما اسد گل جو کہ بہت زیادہ کنٹروورسیز کا بھی شکار رہی اور بڑے نازیبا اور بیہودہ سے کپڑے پہنتی ہیں، انہوں نے آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت اہم سوال پوچھا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ دین اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ بن گئی تھی، یعنی کہ وہ خدا کے وجود کو مانتی نہیں تھیں. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر ان کی تقریریں سن کے انہوں نے دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کیا. آئیے ذرا ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہاں بہن، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زائک. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. آپ کا نام کیا ہے؟ Yashma Asad Gill. یشما سرگل. Yashma Asad Gill. جی ہاں. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے، اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے، ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹینی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل، کالو، ان لوگ نے کہا، اور 323 بار اللہ کہتے کل، ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے، اللہ بولتا ہے کل، کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے، قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا، میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں، تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں، کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً 35 سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کر. کس نے پوچھا نہیں مجھے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی، لیکن جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں.
जवाब मिला। फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, खाली मिसाल है आपके लिए। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे। हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा,
تو دعا کرنا اچھی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے. 100% نہیں, 95%, 90. میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں, اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. لیکن اللہ آپ کی چوائس آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں, آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار, آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جزاک اللہ. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط فہمی شاید ہوئی کہ یشما اسد گل جو کہ ایک اداکارہ ہیں اور بہت زیادہ نازیبا کپڑے پہنتی ہیں, انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی ہے اور ایکٹنگ چھوڑ کے اب بہت زیادہ پاکیزہ, نیک, با پردہ, با کردار اور بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم لڑکی بن چکی ہیں. ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یشما اسد گل آج بھی ایکٹنگ کرتی ہیں اور ان کا آج بھی آپ انسٹاگرام دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, خاص کر انسٹاگرام پہ وہ کپڑے پہنتی ہیں, بڑے نازیبا اور بیہودہ کپڑے ہوتے ہیں ان کے, اور وہ آج بھی اداکاری کرتی ہیں. لیکن ان کا یہ بات شاید ٹھیک ہوتی ہے, لیکن ان کی یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ یشما اسد گل جو ہیں وہ بیسکلی اسلام کو چھوڑ چکی تھیں اور ان کو لگتا تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. نہ ہی وہ مسلم رہی, نہ ہی وہ کرسچن رہی, نہ ہی وہ یہودی رہی, نہ ہی وہ ہندو رہی, بلکہ وہ کہتی تھی میں کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ کا وجود میرے نزدیک نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچز دیکھ کے انہوں نے یوٹیوب سے اور ٹی وی پر ان کو اللہ نے اتنی ہدایت دے دی کہ انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ پاک کا وجود ہے اور وہ غلط تھیں. لیکن اللہ پاک ان کو, لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اللہ پاک ان کو مزید ہدایت دیتا. ہمیں دعا کرنی چاہیے یشما اسد گل کے بارے میں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اسلام کے مطابق مکمل طور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ناظرین, جو ایکٹنگ انڈسٹری, جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کو بہت نفرت ہے اس انڈسٹری سے, کیونکہ وہ ان کے نزدیک یہ انڈسٹری اسلام سے دور لے جاتی ہے انسان کو. ان کے نزدیک یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کے نام پر بےہودگی, بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہے اور اسلام سے, اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت دور لے جاتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں یشما اسد گل اگر مسلمان ہو ہی گئی دوبارہ, اگر انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا, یہ بڑی زبردست بات ہے ماشاءاللہ. اس پہ ان کے لیے مزید دعا کرنی چاہیے. لیکن ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا تو پھر اچھے طریقے سے مکمل طور پر اسلام کی طرف رجوع کریں. یہ تو نہیں نا کہ ایکٹنگ انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے بیہودہ کپڑے بھی پہننے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی ساری حرکتیں کرنی ہیں, لیکن وہ مسلم ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس بات پہ متضاد ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اب ایکٹنگ بھی چھوڑ چکی ہیں, جو کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو صحیح سے شاید سنا نہیں گیا یا انہوں نے غلط سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ناظرین, اب چیز یہ ہے کہ ناظرین اصل چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سن کے, ان کی سپیچز سن کے, ان کے لیکچر سن کے یشما اسد گل کو کم از کم اتنی تو ہدایت ملی کہ وہ دوبارہ انہوں نے اسلام سے رجوع کیا. اب کم از کم وہ یہ مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ اسلام کے عقائد پر مکمل طور پر یقین رکھتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مانتی ہیں کہ مسلمان ہونا ہی حق پر ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ مزید تحقیق کریں اور پیسے کی لالچ میں یا شہرت کی لالچ میں یہ جو ایکٹنگ پروفیشن, سو کالڈ پروفیشن ہے,
اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر اس کو وہ پکڑے رکھیں گی تو ان کے مسلمان ہونے کا شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا جو مسلمان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے الحمدللہ ان کی اسپیچز سن کے بہت سے نان مسلم مسلمان ہو گئے، بہت سے جو یہودی تھے، کرسچنز تھے، ہندو تھے یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح جو ایتھیسٹ تھے یا جو مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ایتھیسٹ بن گئے یا انہوں نے دین اسلام سے ایک حساب سے بغاوت کی، غداری کی یا وہ مرتد ہو گئے، تو یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچیں سن کے ان کو اللہ نے اتنی ہدایت دے دی کہ وہ اللہ کو ایک ماننے لگے۔ لیکن اللہ پاک یشما اسد گل کو مزید ہدایت عطا کرے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔